اوپر انسان نے قدم رکھا، انسان کا زمین کے اوپر آنا، یہ زمین پر قدم رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اوپر جو بھیجا ہے، وہ زمین کے اوپر اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ ایک متعینہ مدت کے لیے بھیجا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا فرمایا؟ کیا تمہیں اللہ نے فضول پیدا فرمایا؟ کیا اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا فرمایا؟ اے نادان انسان، اگر تو چھوٹا سا پودا لگاتا ہے، اس کو بھی تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے لگاتا ہے۔ تو کہیں پر پتھر رکھتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے رکھتا ہے۔ تو چھوٹی سی ٹوپی خریدتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے خریدتا ہے۔ تو کوئی کام کرتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ بلکہ آج کی اس خود پرست اور خود فراموش دنیا کو دیکھ کر میں تو یہ کہتا ہوں، انسان اگر کسی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو بھی اپنے مطلب کے لیے مسکراتا ہے، تو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے مسکراتا ہے۔ آج تو لوگ کسی کو دیکھ کر بغیر مقصد کے مسکراتے بھی نہیں۔ لوگ اتنے خود غرض ہو گئے، لوگ اتنے مطلب پرست ہو گئے کہ مسکرانے میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد درپیش ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کسی کو دیکھ کر مسکرانے والا انسان جب بغیر مقصد کے نہیں مسکراتا تو وہ انسان یہ کیوں غور نہیں کرتا، جب میرا مسکرانا بھی بغیر مقصد کے نہیں، میرا رونا بھی بغیر مقصد کے نہیں۔ آج کی مادیت کی اس دنیا میں اگر ہم کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ آج کی اس مادیت کی دنیا کے اندر مقاصد انسان کے نزدیک کتنے قیمتی اور اہم ہو گئے ہیں۔ تو آخر انسان یہ کیوں نہیں سوچتا، جب میرا کوئی کام مقصد کے بغیر نہیں ہے تو اللہ نے مجھے بے مقصد کیوں پیدا کیا ہوگا، اللہ نے مجھے عبث کیوں پیدا کیا ہوگا؟ اور اللہ فرماتا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، تمہیں فضول پیدا کیا اور تم کو اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جانا؟ اس کا مطلب یہ ہے، زمین کے اوپر آنے والوں، تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے زمین پر ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ تو ایک مقام پر میرا کریم ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسان شاہکار قدرت ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے انسان۔ انسان وہ انسان ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی پوری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو انسان کا وجود ترتیب پاتا ہے۔ انسان کو صوفیاء کرام نے کائنات اصغر کہا ہے، یعنی چھوٹی کائنات کہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، انسان کی شان یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کہیں گے کہ جب انسان کائنات اصغر ہے اور چھوٹی کائنات ہے تو کائنات کے اندر تو عرش بھی ہے، تو کیا انسان میں عرش بھی ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا، ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جس انسان کو اللہ نے چھوٹی کائنات اصغر اور انی عالم و مالا تعلمون کے راز کے تحت پیدا فرمایا، اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اس انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ہم زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن کم نصیبی یہ ہے، جس انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہے، وہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو چکا
ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اپنی دل سے شوق عبادت دور ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے دل سے شوق عبادت دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج اپنی پوزیشن یہ ہے، آج اپنا حال یہ ہے، ہم ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کا وہ شوق نہیں، اللہ کی عبادت کا وہ ذوق نہیں، اللہ کی عبادت کا وہ جذبہ نہیں جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کیا انداز تھا گناہوں سے بچنے کا اور نیکیاں کرنے کا۔ اس لیے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اور نیکیاں کرنے کا۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ صرف نیکیاں کرنے کا نام عبادت ہے، بلکہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اس کے بعد نیکی کرے۔ اگر انسان کم نیکی بھی کرے اور زیادہ گناہوں سے بچے تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک صحابیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، غالباً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہجرت کسے کہتے ہیں اور ہجرت کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اس کا شمار مہاجرین میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کرو اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ پتا چلا مکے کے صحابہ نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کیا تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، لیکن ہجرت کا وہ حکم تو ایک مخصوص وقت کے لیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو محروم نہیں کیا ہجرت سے، بلکہ آقا کریم کی زبانی یہ کہلوا کر کہ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اور اللہ اکبر، مہاجرین کے لیے قرآن میں جو بشارت آئی ہے، اگر کوئی سچے دل سے گناہوں کو ترک کر دے تو اللہ اس بشارت کا صدقہ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی اس کا شمار بھی مہاجرین کے اندر ہوگا، ہجرت کرنے والوں میں ہوگا۔ اور آقا کریم تو فرماتے ہیں سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے، انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان گناہوں کی لذت کے اندر اس قدر ڈوب چکا ہے، اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اس سے گناہوں کی عادت ایسی ہو گئی کہ گناہ اس کی عادتیں ثانیہ بن چکے ہیں، گناہ اس کی طبیعتیں ثانیہ بن چکے ہیں، گناہ اس کی فطرتیں ثانیہ بن چکے ہیں۔ مگر آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا، اے محبوب، جب میرا کوئی بندہ میری عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو میں اس کو برکت عطا کرتا ہوں، اور جب اس کو برکت دیتا ہوں تو اس کی نیکیوں کی برکتیں اس کی 7 پشتوں تک کے قائم رہتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں نیکیوں کی برکتیں کیا ہیں، نیکیوں کی شان کیا ہے، عبادت کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ سے بچے، اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے، حبیب میں اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں اور اس کو برکتیں عطا کرتا ہوں، اور اس کی برکتیں اس کی 7 پشتوں تک قائم رہتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مجھ سے نہیں ڈرتا اور عبادت چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہوں، اور پھر میں اس پہ لعنت برساتا ہوں، اور جب میں اس پہ لعنت کرتا ہوں تو پھر وہ لعنت کی نحوست اس کی 7 پشتوں تک قائم رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی پھوپھی سیدہ حفصہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ سے پوچھا، پھوپھی جان کبھی میرے آقا سے پوچھنا نہ میرے بارے میں کہ حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اللہ کے رسول کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نوعمر صحابی تھے، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری آخری دور میں
وہ ابتدائی عمر میں تھے، ابتدائی جوانی میں تھے، تو انہوں نے اپنی پھوپھی ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ آقا سے میرے بارے میں پوچھنا، آپ حضور کی بیوی ہیں، حضور آپ کو بتائیں گے کہ میرے بارے میں اللہ کے حبیب کا خیال کیا ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کیسا ہے، یعنی عمر کا بیٹا عبداللہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لڑکا تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، یعنی عشاء کی نماز تو پڑھتا ہے میری اقتداء میں، فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ رات سو کر گزارتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ رات میں اٹھ کر کے نفل نہیں پڑھتا، چند رکعت بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کی خرابی یہ ہے اگر وہ راتوں کو کچھ رکعت پڑھنا شروع کر دے تو یہ اس کی خرابی دور ہو جائے۔ جب جناب حفصہ نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کیا، عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضور تمہاری تعریف کر رہے تھے، لیکن یہ فرما رہے تھے ابن عمر تو اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، اور مومن کی شان نہیں کہ وہ پوری رات سو کر کے گزارے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ بستر سے اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، محبت رسول کے دعوے داروں، نعتوں کی محفلیں سجانے والوں، جلوس میلاد میں شرکت کرنے والوں، اپنے آپ کو یقینی اور قطعی جنتی سمجھنے والوں، عمر کا بیٹا اگر فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ امام الانبیاء کے پیچھے ادا کرے اور پوری رات سوتے رہے تو سرکار فرماتے ہیں عمر کے بیٹے کی خرابی یہ ہے کہ وہ جوان ہو کر پوری رات سو کر کے گزارتا ہے۔ اگر وہ راتوں کو اتنا سونا چھوڑ دے اور چند رکعت اللہ کی عبادت کرے تو اس کی یہ خرابی دور ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پوری رات سو کر کے گزارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو جو پوری رات فیس بک پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرے، فضول کی باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، اس کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر گناہوں کے مناظر دیکھیں ان کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا یہ ایک الگ عنوان ہے، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول بن جانا یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اور کوئی بندہ عبادت کے بغیر اللہ رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ عبادت سے کوسوں دور، عبادت کم کرتے 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 اب مسلمان اس منزل پر پہنچ گئے کہ زندگیوں سے عبادت کا خاتمہ ہو گیا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں پیران پیر، ہو سکے تو اپنی زندگی میں کبھی نفل بھی مت چھوڑو، نفل چھوڑو گے تو شیطان تم سے سنتیں چھٹوا دے گا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو پھر فرائض سے بھی دور کر دے گا، اور جب فرائض سے دور کرے گا تو پھر تم کو ایمان سے بھی دور کر دے گا۔ اگر نفل چھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تمہارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ نفل چھٹنے پر غوث پاک کہہ رہے ہیں اگر نفل اعمال چھٹ رہے تو ایمان کو خطرہ ہوگا، کیونکہ جس کا نفل چھڑوانے میں وہ کامیاب ہو گیا سنتیں چھڑوانے میں بھی وہ کامیاب ہوگا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو فرائض چھڑانے میں بھی کامیاب ہوگا، اور جب فرائض چھوڑ دے گا انسان تو ایمان پر بھی وہ ڈاکہ ڈالے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم تو فرائض ہی چھوڑ کر کے بیٹھے، فرائض ہی اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرض کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھو فرض چھڑوانے کے بعد اب شیطان کا اگلا شکار ایمان ہے، اور جس کا ایمان وہ لوٹ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی، اس کو کامرانی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ تو اللہ عز و جل نے ہماری پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے، یہی وجہ تو ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی پہچان قرآن یہ کہتا ہے
تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو تم ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ صحابہ کی پہچان بیان کی کہ جب بھی تم ان کو دیکھو، کہ صحابہ کی شان یہ تھی، ان کو جب جب موقع ملتا وہ عبادت میں مصروف ہو جاتے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے زندگی کا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو دورہ کرتے تھے اس نیت کے ساتھ، ذرا دیکھو تو صحیح جن کو میں نے ایمان کی دولت عطا کی ہے وہ رو رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، جن کو ایمان کی دولت میں نے دی ہے وہ رو رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ انہوں نے مفت میں اپنے کرم سے ایمان کی خیرات تو دے دی، اب ایمان مرتے وقت اسی کا محفوظ رہے گا جو ایمان کی حفاظت کے لیے آنسو بہائے گا۔ رونا تو دور کی بات، ہم تو ہیرو اور ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں، ہم تو سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھ کر کے روتے ہیں۔ ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے حال پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے گناہوں پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے وقت کے ضائع کرنے پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے برے اعمال پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے جرائم پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنی غفلت پر نہیں۔ اگر ہمیں رونا آتا ہے تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رونا آتا ہے۔ انسان تو کتنا نادان ہو گیا جو رسول پوری رات تیرے حال پر روتے رہے، آج تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ تو اللہ اکبر جذباتی مناظر جو کہ یوں ہی اللہ اکبر ایک ایکٹنگ کے طور پر، ایک اداکاری کے طور پر سیٹ کیے گئے مناظر کو تو اس کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ تجھے اللہ کے لیے رونا نہ آیا، تجھے خدا کی خشیت سے رونا نہ آیا، تجھے اللہ رسول کی محبت میں رونا نہ آیا، جبکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور عبادت تو ہر وقت ہی کام آنے والی ہے، ہر وقت کی عبادت کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جوانی میں جو کثرت سے عبادت کرتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کثرت سے عبادت نہیں کر پاتے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کیا بات ہے، یہ بندہ پہلے تو بڑی عبادتیں کرتا تھا اور تم اس کی عبادت میرے پاس لاتے تھے، اب اس کی عبادت کم کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ بوڑھا ہو گیا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا تو اب وہ عبادت اتنی نہیں کر پاتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اتنی عبادت بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے تو ایک کام کرو، وہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا ثواب اس کا اتنا ہی لکھو، کیونکہ جب طاقت تھی تو وہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا، اب طاقت چونکہ ہم نے واپس لی ہے اب وہ کمزور ہو گیا ہے تو کمزوری کی بنیاد پر اس کے ثواب میں کمی مت کرو بلکہ جوانی کی عبادت کے برابر اس کی عبادت لکھی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز کے مطابق مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کرتے ہیں اور سرکار یہ دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے اور کون سو رہا ہے، کون رو رہا ہے کون سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آقا اپنے معمول کے مطابق جو ہے ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت مصلی پر کھڑی ہے اور وہ قرآن مقدس کی نماز میں تلاوت کر رہی ہے اور وہ یہ آیت بار بار دہراتی ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتی ہے اور روتی ہے، اللہ
اللہ اکبر، کیا دل دہلا دینے والی قیامت کی خبر تم تک ابھی تک نہیں پہنچی، تم کو ابھی تک نہیں پہنچی؟ وہ یہ بار بار پڑھتی جا رہی ہے، قیامت کے منظر سے روتی جا رہی ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے روتی جا رہی ہے۔ ایسے عالم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس بڑھیا کے پڑھنے میں اتنا درد تھا، اس بوڑھی عورت کے اندر اتنا سوز تھا کہ سرکار نے اپنے کان لگا دیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ آیت پڑھتی حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ ابھی تک قیامت کی خبر تم تک نہیں پہنچی، تو حضور روتے ہوئے جواب دیتے نعم اتانی، نعم اتانی، ہاں ہاں ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب زاروں قطار روتے ہیں۔ صبح کے وقت جب صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اگر زمین کے اوپر کسی جنتی وجود کو دیکھنا ہو تو اس بڑھیا کے وجود کو دیکھ لو جو اپنی رات کو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے گزار رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دور کے بوڑھوں کے جذبات یہ تھے، آج کے دور کے جوانوں کے جذبات کہاں گئے؟ سارے جذبات گناہوں کی نظر کر دیے گئے، سارے جذبات گناہوں کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ ماحول، وہ کیفیت، وہ کیف، صبح کے وقت تلاوت قرآن کا وہ منظر کہاں گیا؟ راتوں کے وقت رونے کا وہ منظر کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، دن کو کاروبار کرنا ہے، دن کو کام دھام کرنا ہے، ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ قیام رات بھر تو نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ کتنی نماز پڑھیں تو ان کا شمار رات میں قیام کرنے والوں میں ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی 2 رکعت صرف نماز پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے، اور اس میں وہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ زلزال پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار رات میں قیام کرنے والے، یعنی رات میں عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگی۔ ایسے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ مشک کے ٹیلے پہ بٹھائے گا۔ مشک کے بنے ہوئے پہاڑ ہوں گے، مشکی پہاڑ۔ مشک کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مشک، جس کو عربی میں مسک کہتے ہیں، وہ مشک، اس کے پہاڑ ہوں گے جو ہرن کی ناف سے نکلتا ہے مشک، اس کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑ۔ اور اس مشک کے پہاڑ پر 3 قسم کے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور قیامت کا وہ منظر، ہما ہمی، وہ قیامت کی ہنگامہ آرائی، وہ قیامت کی لرزہ خیزی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ان مشک کے ٹیلے پر بیٹھنے والوں کے لیے اتنا سا ہوگا جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز میں وقت لگتا ہے، اتنا شارٹ ٹائم ان کے لیے ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ مشک کے ٹیلے پر بٹھائے گا، وہ ہے کہ جو سب سو جاتے تھے تو وہ رات کو اٹھ کر کے نفل نمازیں پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا رات کو۔ اور یاد رکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات بدل گئے اور حالات بدل رہے ہیں، بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں حالات بدل گئے، پہلے جیسا وقت نہ رہا، اب لوگوں کی تلواریں مسلم جوانوں کا انتظار کر رہی ہیں، اور واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ملک کے شام کے مناظر، یمن کے مناظر، عراق کے مناظر، داعش جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے سارے مناظر چھوٹی چھوٹی کلپ کی شکل میں آپ کے پاس آتی ہے، دیکھنے بھی دل نہیں چاہتا، دل لرز جاتا ہے۔ کیسے؟ اب تو گولیوں سے بھی مسلمانوں کو نہیں مارتے، کہ گولی قیمتی ہے، مسلمان کی جان اتنی قیمتی نہیں، اب تو مسلمانوں کو بکروں کی طرح چھری سے ذبح کرتے ہیں۔ یہ حال ہے، کیوں؟ جب تک راتوں کو رونے والے مسلمان زندہ رہے، اللہ نے دنیا کے غم میں مسلمانوں کو کبھی رونے نہ دیا۔ جب تک اللہ کے خوف سے رونے والے جوان زمین کے اوپر رہے، مسلمان کبھی دنیا کے دشمن کے خوف سے نہ رویا۔ جب تک اللہ کے لیے رونے والے موجود رہے، اس کے رسول کی محبت میں رونے والے موجود رہے، اس وقت تک دنیا کے غم ہمیں نہ رلاتے تھے۔ جب سے ہم نے
اللہ رسول کے لیے رونا چھوڑ دیا، اب دنیا کے غم ہمیں رلا رہے ہیں۔ رونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اللہ رسول کے لیے یا دنیا کے لیے۔ جو اللہ رسول کے لیے روتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے لیے نہیں رلاتا، اور جو دنیا کے لیے روتے ہیں اللہ رسول کے رونے سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیسے وہ لوگ تھے، ان کی وہ راتوں کے مناظر کیا تھے؟ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے شام کو پرندے اپنے اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹتے ہیں، تو اللہ والوں کو راتیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ ایسے تیار ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے تیار ہوتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے بستروں سے الگ ہونے کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ جب رات ہوتی ہے رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیر دیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کے پاس قرار حاصل کرتا ہے۔ بلا تمثیل جو اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی راتوں کو اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ہم نشین ہیں، گویا وہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت ہے، بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں جو رات کو عبادت کرے دن میں اللہ اس کا چہرہ نور سے منور کر دیتا ہے، دن میں اس کے چہرے کو اللہ چمکا دیتا ہے، دن میں اللہ اس کے چہرے پہ رونق عطا کرتا ہے، اور اس بندے کا چہرہ یوں ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، کیونکہ جو خدا کے ہم نشین بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو اللہ کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے ایک بات یاد آتی ہے، لوگ یہاں پر کہیں گے ہم تو دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، پھر راتوں کو ٹائم عبادت کے لیے کیسے نکالیں؟ میں یہ کہتا ہوں انسان اگر کرنا چاہیں تو سب ہو سکتا ہے۔ جب ہم دن بھر کام کر کے تھکتے ہیں، فیس بک کے لیے ہم کرسی پہ بیٹھ کر کے کئی گھنٹے نکال سکتے ہیں، تو تلاوت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکل سکتا، عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں نکل سکتا؟ اور کوئی عبادت کر کے تو دیکھے۔ سچی بات تو یہ ہے کوئی عبادت کر کے تو دیکھے۔ جس دن بندے کو عبادت کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے رونے کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے آہیں بھرنے کی لذت ملے گی، خدا کی عزت کی قسم وہ پوری دنیا کو ہیچ سمجھے گا اور اللہ کے لیے رونے کو ترجیح دے گا۔